لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. وبه قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بصر بن أرطاط صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي رحمه الله أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق رحمه الله إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها. جب ایک شخص نیند سے بیدار ہو جائے تو وہ ضرورتاً بھی ہاتھ برتن میں یعنی پانی میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کو دھو نہ لے. یہ اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ہے کہ طہارت اور نظافت ایک ضروری مرحلہ ہے. تفصیلی حدیث میں یہ آ گیا کہ یہ جب سوتا ہے تو یہ پتہ تو چلتا نہیں ہے کہ جسم کے کس کس حصے کو رات کو ہاتھ نے مس کیا ہے، ٹچ کیا ہے. انسان جب سوتا ہے کل میت ہو جاتا ہے. والمیت لا یعلم حالہ فکیف یعلم حال غیرہ وفی ذلک رد مشبع علی المبتدع الذی یعتقد التصرف من الاموات وهم محجوجون بالکتاب والسنہ واجماع الامہ والائمہ. چنانچہ اس مسئلے کے بہت سارے اطراف ہے اور انحاء ہے. ایک مسئلہ یہ کہ ادنا توہم اور تفکر سے بھی احتیاط لازم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سے عالمگیری جلد اول زلت القاری میں منقول ہے کہ الاحتیاط فی الامور واجب الا القراءۃ لان الاعاجم لا يقدرون على ان يحسنوا القرآن قراءة حسنة. حقیقت یہ ہے کہ عجم قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں. یہ جو پڑھتے ہیں یہ وہ قرآن نہیں، یہ اس کا کوئی قائم مقام ہے. قرآن جو عرب پڑھتے ہیں ان کا لب و لہجہ ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کم من فرق بیننا و بینہ. اللہ احکم الحاکمین نے ان کو ایسے حلقوم اور لب و لہجہ دیا ہے جو وحی کے شایان شان ہے. آپ نے کہا بھی ہے اقرأ القرآن علی لحون العرب، عربوں کے طرز پر قرآن مجید پڑھا کرو. اللہ اکبر و کبیرہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ وضو کے علاوہ بھی طہارت ضروری ہے، کیونکہ وضو تو نماز کے لیے ہے، لیکن غیر صلاۃ کے لیے جیسے طعام کے لیے، شراب کے لیے، کسی نیک کام کے لیے بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے.
فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے کہ زیادہ وقت گزرنے کے بعد اگرچہ ہاتھ پاک بھی ہو وضو برقرار ہے، لیکن کھانے پینے میں احتیاط یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیے. المدخل میں ابن الحاج نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جب تک ہاتھ نہ دھوئے کھانا نہیں کھاتے، اور لکھا ہے کہ ھذا من دیدن الاعاجب وزی الاعراب، یہ جافی اور کمکل لوگوں کا طریقہ ہے. تو وہ توغل کو انہوں نے روکا ہے. توغل اس کو کہتے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، ابھی ہم نے مسجد میں نماز پڑھی، قرآن شریف پڑھا، باہر آئے، کھانا لگا ہے، اور تبلیغی بھائی کھڑا ہے کہ نہیں اس کو چاچا ہی دھونے، چاچا ہی دھونی. تو اس احمق 6 نمبری کو سنبھالنا بہت ضروری ہے کہ بیٹھ جاؤ بس اسی ہاتھ سے. جب قرآن شریف پکڑ سکتے ہو تو روٹی بھی پکڑ سکتے ہو، اس سے کوئی سینک یا نہیں پیدا ہوتا. اس کو منع کیا ہے. امام مالک کا قول ہے اصل میں کہ کھانے کے لیے ہارون رشید نے ہاتھ دھوئے اور امام مالک ویسے بیٹھ گیا. تو امام ہارون رشید نے پوچھا کہ میرا طریقہ اور آپ نے کہا آپ کا طریقہ جاہلوں کا ہے، میرا طریقہ سنت اصحاب کے مطابق ہے. مطلب یہ ہے کہ پاک ہاتھ ہے اور ابھی ہم نے وضو کیے ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے کوئی توہم نہیں ہے، اس لیے میں ان ہاتھوں سے کھانا کھا سکتا ہوں. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا آداب میں سے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا ضروریات میں سے. کیونکہ اب تو تلویث ہو گئی نا، سالن لگ گیا، مختلف چیزیں ہاتھوں کو لگ چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ کو لگے، بینائی میں فرق آئے، جلتی پیدا ہو جائے. ان کو فروع کہتے ہیں، فروع مسائل. مشہور ہے کہ حنفیوں کی تحتاوی علی المراقی اور حلبی کبیر شرح منیہ یہ فروع میں بہت مفید ہے. استاد محترم حضرت مولانا لطف اللہ سے فرماتے تھے یار تحتاوی کے ڈیرے ناشنا مسئلے. شیعوں کی ایک کتاب ہے فروع کلینی، ایک اصول کلینی، وہ فروع میں بھی بہت مسائل ہے اور متفق مسائل ہے، اہل سنت کتابوں سے لیا ہے. اور ہماری جو قاضی خان ہے وہ ماشاءاللہ اگر حضرت اقدس حضرت الاستاذ مفسر الزمان امام التاریخ والادب مولانا لطف اللہ سے اب قاضی خان دیکھ چکے ہوتے تو تحتاوی و حلبی کبیر کا نام بھی نہ لیتے. وفی حکایت عجیبت، حکایت یہ ہے کہ یہاں کا ایک فاضل افغانی لڑکا کہیں سے قلمی قاضی خان لایا تھا، لیکن اس کے شروع میں بھی 100 صفحے نہیں ہے، آخر میں بھی نہیں ہے. فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے دیا، میں نے جو دیکھی تو میں حیران رہ گیا. ساری زندگی ایک طرف اور اس کا علم دوسری طرف. اس کو میں نے کہا مجھے یہ نسخہ دے ہی دو. اس نے کہا بیچ نہیں سکتا ہوں. 30,000 تک آج سے 20 سال پہلے میں نے اس کو پیشکش کی. انہوں نے نہیں مانا اس. اور اس پر میرے کتب خانے میں آپ دیکھیں گے ایک فتاوی نایاب اور نیچے لکھا ہے مہمہ، یہ میرا لکھا ہوا ہے. میں نے اپنے عزیز دوست قاری احسان کو دکھایا، اس نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے دے. چنانچہ وہ آیا، اس نے کہا یہ قاضی خان ہے، قلمی قاضی خان ہے. قاضی خان تو چھپی ہوئی کتاب ہے بہترین. اب وہ طالب آیا، اس نے کہا جو کتاب لا. میں نے کہا نہیں بس اب ضرورت نہیں، وہ تو ناقص کتاب ہے، 100 صفحے شروع میں نہیں ہے، 200 اخیر میں نہیں. اور قاضی خان ہاں یہ ٹھیک ہے کہ قلبی نسخہ ہے اور بہت اعلیٰ قلم سے، لیکن کسی ظالم نے اس کے اول و آخر ضائع کیے.
تو کبھی آپ کو اس طرح مسئلے دیکھنے ہو نا کہ کپڑے کیسے بدلنا چاہیے، ہاتھ کب کب دھونا چاہیے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھا ہو کہ افغانیوں کا طریقہ ہے کہ دسترخوان کے ساتھ روٹیاں بچھاتے ہیں اور پھر افغانیان ادھر ادھر بیٹھ کر کے روٹی توڑتے ہیں اور قسم پہ خدے چشے ادا سے وہ کما اور روٹی بخلا کیسے اور منڈی بار تو وہ کہ دے ہو گئے ڈیر زیادہ عادت ہے. قاضی خان میں لکھا ہے آزا میں نا آداب تو جب روٹی موجود ہو سالن کا انتظار بدعت میں سے. بس روٹی مکمل رزق ہے، یعنی اتنے باریک جزیے تک اس میں نظر موجود ہے. پہلے کھانا لایا جائے یا پہلے پینا لایا جائے؟ کہتے ہیں رکھنے میں پہلے پانی ہے اور شروع کرنے میں پہلے کھانا ہے. سورت مریم میں بی بی مریم کو پہلے پانی کا انتظام کیا گیا اور پھر فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي. کھانا پہلے پینا بعد میں. لیکن ادب یہ ہے کہ پہلے پانی. کوئی دوا کھا رہا ہوگا، ممکن ہے کسی کو زیادہ شدید پیاس ہو تو منع نہیں ہے، لیکن آداب یہ ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو. اللہ اکبر و کبیر. تخصص والے بالاستیاب قاضی خان مطالعہ کریں. عالمگیری کے اوپر 3 جلدوں میں شروع میں قاضی خان ہے اور اخیر میں فتاوی بزازیہ ہے. قاضی خان مطالعہ کر لو ذرا. تخصص والے ہیں دو تو یہ اب نہیں، اب تو ان کو دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے؟ نہیں کھڑے کرو ان کو ذرا. آٹھ 10 تو ہوں گے نا. چلو بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. معرف السنن میں اور اعلاء السنن میں اس حدیث کے ذیل میں کافی فروع موجود ہے. انشاءاللہ تعالی ان قریب معرف السنن تقسیم ہو جائے گی. امید ہے کتاب الطہارت مکمل ہونے کے ساتھ ہی جلد اول پیش کر دیں گے تاکہ آپ اس پر نظر ڈالیں. فلا یغمسن یعنی فلا یدخلن. غمس کے معنی غوطہ کھانا یا ڈبو دینا. اب مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نیند سے بیدار ہوا اور ٹب میں پانی پڑا ہوا ہے، کسی برتن میں پانی ہے اور کوئی چھوٹا برتن باڈولا کوئی ڈبہ گلاس موجود نہیں ہے کہ اس میں پانی لے اور ہاتھ دھوئے. تو فقہاء نے اس طرح لکھا ہے کہ الٹے ہاتھ کو 4 انگلیوں کے برابر پانی میں ڈالے اور پہلے دائیں ہاتھ دھو لے. حلبی کبیر شرح منیا. اور جب دائیں ہاتھ دھل جائے تو پھر دائیں ہاتھ سے پانی. مجھے اس پر اشکال ہے کہ الٹے ہاتھ کے ڈالنے کی کیا ضرورت. یہ کام تو دائیں ہاتھ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. الٹا ہاتھ تو بہرحال استنجا وغیرہ میں استعمال ہوا ہے، لیکن دائیں ہاتھ پہ تو اس قسم کا خطر نہیں ہے. لہذا اس جزیے کو بھی دیکھ لے آپ. قاضی خان کے اندر بھی دیکھنا چاہیے. صورتحال یہ دیکھیں گے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہوا یا کوئی ایسا وقت ہو جس کے پاس ہاتھ دھونے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے، پانی موجود ہے لیکن بڑے برتن میں ہے، تو پانی لے گا کیسے؟ فقہاء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ پہلے 4 انگلیاں بائیں ہاتھ کے ڈالے. وہ کہتا ہے یہ آلہ ہے، اس کو استعمال کرے، دائیں دھوئے. میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہو گیا. پہلے دائیں ڈالے، پانی نکالے اور بائیں ہاتھ پہ ڈالے دھو لے. تو یہاں ایک ریحان کلیانوی تھا، وہ 3 بھائی تھے، تینوں دورے میں تھے، اولا سے لے کے دورے حدیث تک پڑھے تھے. ایک کلیانوی خاندان ہے.
ان میں وہ منجلہ جو ہے ریحان کلیانوی، اس نے بھی مجھے یہ خبر دی تھی کہ نہیں، تمام کتابوں میں یہی طریقہ ہے کہ الٹا ہاتھ ڈالے 4 انگلیوں کے برابر، چلو چم، اور اس میں پانی لے کے پہلے دائیں ہاتھ دھوئے اور پھر دائیں ہاتھ سے پانی نکالے۔ جب ہاتھ دھونے ہیں تو کلائیوں تک دھوئے جائے، کلائیاں، رسغین نہ بڑوندو نا دا۔ برادر مکرم مولانا مفتی نظام الدین شہید نے مجھے کہا تھا کہ نہیں، صرف انگلیاں بھی کافی ہے اس طرح، لیکن اس پر کوئی قرینہ پیش نہیں کیا۔ میں نے اشکال کیا کہ علماء کھانے کے لیے ایسے ایسے ہاتھ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ روایت سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ بس بائیں ہاتھ میں پانی لے اور یہ دھوئے، اس میں کلائیوں کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن دیگر کتابیں جو آداب پر لکھی ہے جیسے المدخل وغیرہ، ان میں لکھا ہے کہ نہیں، جب بھی ہاتھ دھوئیں گے تو معتبر تب ہوگا جب کلائیوں تک، رسغین تک، زندین تک، پختوں کی بات مڑوندو نہ ہوئی، مڑوان نہ مڑوان یہاں تک دھو لیے جائے۔ جب ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا تو بظاہر یہی ہے کہ وقوع نجاست سے پانی پلیت ہوتا ہے، تو حدیث منطبق ہے علی فقہ الحنفی، کیونکہ حنابلہ اور شوافی کہتے ہیں اذا کان الماء قلتین لم یتنجس، 2 مٹکوں کے برابر پانی ہو تو وقوع نجاست سے پلیدی نہیں ہوتا۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ الماء طاہر مطہر لا یتنجس حتی یتغیر احد اوصافہ اے لونہ او ریحہ او طعمہ، اخرجہ اصحاب السنن۔ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف جب تک تبدیل نہ ہو جائے، ذائقہ میں فرق آ جائے یا رنگ بدل جائے یا بو پیدا ہو جائے، تو مالک کہتے ہیں کہ اب پانی نجس ہے، استعمال نہ کیا جائے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے جو مالک کہتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے، لیکن اس سے پہلے بھی تنجس پیدا ہو سکتا ہے، جس پر یہ حدیث ڈال ہے کہ ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ ہاتھ ڈالنے سے پانی خراب ہو سکتا ہے، قطع نظر کہ اوصاف ثلاثہ تبدیل ہوئے یا نہیں، اور قطع نظر کہ پانی قلتین یا اس سے کم نیچے تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس جگہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے زاد المنتہی کے اندر بہت منفرد کلام کیا ہے، فقیہ آدمی ہے تو، جو معارف و سنن سے بھی بہت اعلیٰ کلام ہے۔ حضرت کی شرح کا نام ہے زاد المنتہی۔ اس جگہ قابل دید ہے، وہ اس حدیث پر بہت مکمل کلام کیا ہے، تمام احادیث نقل کی ہے، اور احناف کا موقف جو ہے اس کی ترجیح اور راجح فرمائی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پانی طبعاً پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر ہر وہ چیز جو قائم مقام پانی کے ہے، سواء کان مائعا او قالعا،
وہ بہتا ہوا لاوا ہو جیسے مٹی کا تیل، پیٹرول، ڈیزل یا اور کوئی عنصر جب رائحہ کریہہ کو زائل کرتا ہو، کپڑے سے دبے ہٹاتے ہو، تو حنفیہ کے نزدیک وہ بھی قائم مقام پانی کے ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پانی اس وقت تک پانی ہے لہو طبعان جس کی دو طبیعتیں ہو، الرقت والسیلان، الرقت والسیلان، ایک تو نرم ہو، دوسرا بہتا ہو، نچڑتا ہو، اس میں عصریت موجود ہو، اعتصار موجود ہو۔ جیسے تیل سے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں جمود پیدا ہوتا ہے، سالن سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ علماء نے پھر بحث کی ہے کہ کوئی لاوا مل سکتا ہے جس طرح صابن ملتا ہے، اشنان ملتا ہے، سوڈا ڈالتے ہیں، سرف ڈالتے ہیں، تو علماء نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو پانی کی پانیت بڑھائے، پانی کی پانیت بڑھائے، یعنی رقت اور سیلان مزید تیز تر کر لے، وہ مفید ہے۔ اور ماء الصابون جیسے ماء الباقلا ہو، ماء الزردج ہو، ماء الفلاں ہو، زرنیخ ہو، یہ تمام دوائیاں ہیں جو پانی میں ڈلتی ہے اور اس سے پانی کی پانیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر بجائے پانی کی پانیت میں رکاوٹ آ گئی، رقت کم ہو گئی یا سیلان نہ رہا تو پھر پانی کی نہیں رہا، اب اس کو آپ شربت کہیں گے، چائے کہیں گے، کوئی اور چیز کہیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے بات کو؟ ہاں؟ باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه، تم میں سے ایک آدمی نیند سے بیدار ہوا، فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها، نہ ڈالے ہاتھ برتن میں یہاں تک کہ دھو لے۔ وبه قال حدثنا ابو الولید احمد بن بکار الدمشقی من ولد بسر بن ارتات صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا الولید بن مسلم من الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن المسیب وابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ قدوری نے اور قطلوبغہ نے الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار میں نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے ساتھ یہ ٹکڑا بھی محفوظ ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ عَنْ جَسَدِهِ سَائِرَ اللَّيْلِ، پتہ نہیں رات کو ہاتھ کہاں کہاں لگا۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات جسم کو پسینہ آ جاتا ہے، اس سے تلخی پیدا ہوتی ہے۔ پسینہ بھی بہت ضروری بھی ہے اور بہت بڑا زہر بھی ہے۔ ان پسینوں کی وجہ سے ہمارے سینکڑوں بیماریاں رکی ہوئی ہیں، یہ جسم کو نچوڑا جا رہا ہے بالکل۔ اور بعض اوقات پسینہ اتنا نکل جاتا ہے کہ آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، جسم میں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز دائر ہے بین الحیات والممات۔ دوائی آپ کھاتے تو فائدہ ہے، یا آپ گولیاں بڑھا لیتے پھر اسپتال میں داخل ہو گئے، سینکے اور زہر کا کام شروع ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک عجیب بات کہی، کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ
جسم کے کس کس حصے میں رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ بوجود الوہم فی الماء یجب الاحتیاط. ذرا میری بات غور سے سنو، بار بار نہیں ہوگی. ظہر من الحدیث بأن الرجل اذا توہم عسى ان تمس يده من الجسد بعد المواتن وفيه كراهية او كريهة لا ينبغي ان يأكل بهذين اليدين او يدخلهما في الاناء او يشرب به شيئا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ حنفی موقف پر بہت ادل دلیل ہے کہ وقوع نجاست مؤثر ہے. ان کے نزدیک وقوع نجاست کا اثر مقید ہے. کبھی کہتے ہیں قلتین ہو تو خیر ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے اس سے پہلے خیر ہے. ہمارے نزدیک تو پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو. اور قلیل متاثر ہے اور کثیر متاثر نہیں ہے، لیکن کثیر ہم مائع جاری کو کہتے ہیں، کالحوض شرعی او عین معین او ماء السیل والسبیل او النہر والبحر. اگر پانی جاری ہے چشمے کا یا کنویں کا لیکن پانی متاثر ہے، بالاتفاق ناقابل استعمال ہے. مالکیہ کے نزدیک تغیر ہو گیا اور شوافی و حنابلہ کے نزدیک قلتین مغلوب ہو گیا. مثلا نہر بہ رہی ہے، آپ کنارے پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشاب اور گوبر آ رہا ہے، کسی نے باڑا دھویا ہے، کوئی گندی جگہ دھوئی ہے، کساب خانہ دھویا ہے، پورا خون آ رہا ہے. تو متفق ہے فقہاء و محدثین کہ یہ حکم جاری نہیں رہا اور اس پر نجاست غالب آ گئی. اگر پانی نہ تو جاری ہے اور نہ جار مجرائے جاری ہے، کالحوض شرعی اذا کان عشرا فی عشر. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں وقوع نجاست ہو چکی ہے تو حنفیہ کے نزدیک ناقابل استعمال ہے، اور مالکیہ اوصاف ڈھونڈیں گے اور شوافی ناپیں گے کہ قلتین ہے یا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. مولوی صاحبان بات سمجھ لے ذرا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حنفیہ کو ایک جواب دیا ہے. اس جواب پر حضرت مولانا انور شاہ صاحب زبردست برہم ہوئے اور لکھا ہے وَهَذَا مَا قَالَ فَلَا تُسَاعِدُهُ رِوَایَةٌ وَلَا دِرَایَةٌ. یہ ابن تیمیہ کی بات روایتاً درایتاً غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ان المرء اذا نام یبیت الشیطان علی خیشومی، خیشوم ناک کا سرا، خیشوم شیطان لوی آرامی دے گا ٹول ملک کے غتزائنے میں لائے گی دلتا راضی کو نہ لگائی گورو کا شیطان ہویا کم دے ناس دے ناستا ناس سی دے گورا پختانہ سروخ یار دی ابن دے ناس تھا کہ جم شیطانی دے. ہاں بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ شریر ہوتے ہیں، کہیں درخت میں بیٹھ جائیں کہیں چینی پہ چڑھ جائیں گے. تو حضرت مولانا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو اس کے خیشوم پر، خیشوم کو اردو میں کہتے ہیں ناک کا بانسا، ناک کا بانسا دا پوز سر، یہاں شیطان آ کے بیٹھتا ہے تو ممکن ہے کہ اس نے ناک رگڑی ہو
لوی علم بلا دا ابن تیمیہ لوی عالم دے دا سنگ خبریں کری. یہ کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ تاکہ وہ توجیہ حنفیہ نہ کرے کہ اصحاب اور مسلمانان عہد قرآن دھوتیاں پہنتے تھے اور پتھر اور ڈیلے سے استنجا کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں پسینے آتے تھے اور جسم کی تلویث ہوتی تھی تو ہاتھ لگانے سے نجاست کا توقع ہوتا تھا. تو ابن تیمیہ اس سے بچ رہا ہے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو صغرائی غائب ہے تو کبرا کہاں سے آئے گا کہ جس جگہ شیطان بیٹھ جائے وہ جگہ پلیت ہوتی ہے. اور یہ بات بہت مشکل ہے کیونکہ وہ اجسام لطیفہ ہے, احکام کثیفہ ان پر نافذ نہیں ہو رہے ہیں. نماز کے دوران وہ وسوسے ڈالتا ہے, انسانی جسم میں سرایت کرتا ہے. ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم رواہ الشیخان, بخاری و مسلم کی حدیث ہے. تو شاہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جس جگہ شیطان بیٹھک کرتا ہے وہاں غلاظت کی طرح نجاست پیدا ہوتی ہے, اس لیے اس قسم کی توجیہ ابن تیمیہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیر. ان توجیہات کا کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی ہے. علماء جب مسائل میں مختلف الرائے ہو تو امت کو علم نصیب ہو جاتا ہے. وفی الباب عن ابن عمر و جابر و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. حدیث ابن عمر اخرجہ الدارقطنی و حدیث جابر اخرجہ ابن ماجہ والدارقطنی. و حدیث عائشہ اخرجہ الطبری فی المعاجم. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. اب یہ کہ ادب تو یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوا تو پانی میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک دھوئے نہیں, سمجھ گئے نا. اگر ڈال دیا طالب علم تک ہوئی, طالب علم زیادہ مسئلہ نہیں مانتا, بس سمبدی کو دے ہر سچ اور اخلاص طالب علم ہی ہوگا. قال الشافعی احب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او غيرها. دن کی نیند ہو یا رات, قیلولہ دن کو کہتے ہیں سونے کو تھوڑی دیر کے لیے. تو اللہ يدخل يده في وضوئه, وضو بفتح الواو کا پڑھا کرو, ماء يتوضأ به حتى يغسلها. فإن أدخل يده قبل أن يغسلها, ہاتھ ڈال لیا دھونے سے پہلے, کرہت ذلك له, بہت بری بات ہے. ولم يفسد ذلك الماء, اور اس فعل نے پانی کو پلید نہیں کیا. متعدی پڑھا میں نے, اور اگر لازم پڑھتے تو فسد یفسد ولم یفسد ذلك الماء, یہ پانی پلید نہیں ہوا. اذا لم يكن على يده نجاست, جبکہ ہاتھوں پر ظاہری نجاست نہ تھی. وقال احمد بن حنبل استيقظ من الليل فادخل يده في وضوئه, رات کو جاگا اور ہاتھ برتن میں ڈالا قبل ان يغسلها اعجب الي ان يحرق الماء. مجھے تو یہ بات پسند ہے پانی انڈیل دے. کیا کرے؟ انڈیل دے. اردو بھی سیکھا کرو, میں تمہارا اردو کا بھی بہترین استاد ہوں. پانی گرا دے جا مزا خلاص ہو لیے سے بس اردو کو نا پختو کے سوئی
وبدي واړای څنګه وباړول وبواړاوه. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدی. فاجب الیہ یحریق المار چیز کے لیے علیحدہ لفظ ہوتے ہیں. وقال اسحاق ابن راہوے حنظلی من ارشد تلاميذ ابي حنيفه والشيخ الشافعي والترمذي كان اسحاقيا. شیخنا مولانا مفتی ولی حسن يميل الى هذا. یہاں تک کہ وہ حضرت اقدس شان ورشا پر تعجب کرتے تھے جنہوں نے امام ترمذی کو شافعی کہا ہے اور کہا ہے کہ امام ترمذی تو سب سے بڑا رد شافعی کا کرتے ہیں, بہت زیادہ سخت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ امام ترمذی مذہباً اسحاقی ہے اور اسحاق کے مذہب کو دھڑیلے سے لاتا ہے, لیکن وہ مذہب آگے چلے نہیں, صرف بطون الاوراق میں رہا بس. اور اللہ رب العالمین نے حکمت متعالیہ تکوینیہ کے تحت مذاہب اربعہ سے امت کا کام کرا دیا. اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. سبحان اللہ و بحمدی. بس مولوی صاحب آج کم پڑھنا تھا. مولوی صاحب آتے یاسین موڑنا ہے کل آئے. ہماری طبیعت ایسی نرم گرم سی, وہ کھانسی کا زور بہت زیادہ ہے اور اس سے پورے سینے میں درد رہنے لگا. اللہ اکبر. جی حل من سوال عند اصحاب الاحوال. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا شفا ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ رواہ حجرت انبیل. یہ کم کتاب کے لیے آتا ہے وہ کتاب پرو تو کم جائے کہ بس آتا تھا منگ کوٹھی نشاتی اس پہ وہ دیکھے دو اگر نون بے کتاب بپرو تو دادی کتاب نہیں. رواہ حجرت انبیل مطلب یہ کہ یہ کس طرح آپ نے لکھا. پانی پینے پر پابندی تھوڑا ہی بتائے, ترتیب بتائی, احسن ترتیب کہ پانی پہلے لا کے رکھے اور کھانا بعد میں لگائے اور شروع کھانا کرے. پانی تو ضرورتاً پیا جاتا ہے. یہ بات بیچ میں ہو گئی تھی کہ پانی پہلے سے اس لیے لایا جاتا ہے, بعض لوگ دوا کھاتے ہیں پہلے, اور کوئی کام ہو سکتا ہے. کوئی ایسی معتبر کتاب ہے جس میں سیدنا ابو بکر سے کربلا تک کی تمام تاریخ الخلفاء صحیح ہے نا, جلال سیوطی کی, اور اس کی بھی ازالت الخفا عن تاریخ الخلفاء شاہ ولی اللہ کی. بس ہاں جلدی کرو. اور کوئی سوال؟ مسئلے سے متعلق سوال نہیں کرتے, عجیب لوگ. قیلولہ دورے والے تو نہیں کر سکتے, یہ اگلے سال کریں گے. تخصص میں داخلہ لے لو, پھر قیلولے کا وقت ملے گا. ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے. دوپہر جب طویل ہو, گرمی کا موسم ہو, دن بھر آدمی مصروف رہا ہو, ظہر کے وقت داخل ہونے سے کچھ پہلے کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں تاکہ طبیعت بشاش ہو جائے, اس کو قیلولہ کہتے ہیں. اور سردی کے موسم میں لکھا ہے کہ قیلولہ نہیں ہوتا ہے, اور جمعے کے دن قیلولہ بعد الصلاۃ ہے, بعد الجمعہ ہے.
بخاری شریف میں جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کننا نقیل و نتغدى یوم الجمعہ بعد صلاۃ الجمعہ، ہم دن کا کھانا اور دن کا آرام جمعے کے بعد کرتے تھے. صرف جہان میں اس پر اکثر العلوم میں عمل ہے. کب بعد الصلاۃ کھانا لگتا ہے، قبل الصلاۃ لوگ تیاری میں ہوتے، جو بھی ہو طالب علم. شیطان کو مارنے کا زیارت سے پہلے اگر عورت کو حیض آ جائے تو کیا عورت کا حج ہو گیا؟ نہیں ہے. شیطان کو مارنے سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے. یوں نہ کہو کہ رکن اعظم باقی ہے یعنی طواف زیارت. شیطانوں کو تو کنکری ویسے بھی مار سکتی ہے، حیض ہو یا نہ ہو. اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ادب ہے. طواف زیارت ایک عورت کا باقی ہے اور اس کو ماہواری آ گئی تو اس کو مدت مدید ہو جائے گی. یعنی اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ 12 ذی الحج کے مغرب تک طواف زیارت کر لے، بلکہ وہ انتظار کرے حتی تطہر طہارت آنے تک. اور چونکہ یہ من قبل اللہ ہے اس لیے اس پر کوئی دم وم نہیں ہے. جی اور زرکئی ہاں یہ ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے. طواف وداع تو اس کو معاف ہے، تو پتہ ہے آپ کو نا. حائضہ کے لیے طواف وداع باوجود ہی مسافر ہونے کے معاف ہے، اور کوئی اور طواف وداع چھوڑے تو حج میں طواف وداع واجب ہے، دم دے گا. حائضہ نہیں دے گی، وہ معاف ہے. طواف زیارت کے لیے تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ انتظار کرے گی، فلائٹ چھوڑ دے، قافلہ چھوڑ دے یہاں تک کہ پاک ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ طواف زیارت رکن اعظم ہے نا، صدر الارکان ہے، اس کا بدل نہیں ہے. نہ کوئی کر سکتا ہے کسی کے لیے اور نہ کوئی دم دیا جا سکتا ہے. طواف ہی کرنا ہوگا ورنہ حج رک جائے گا. تو یہ وہ مشہور مسئلہ ہے نا جس پہ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا ہے. ہے وَإِذَا يُحَاسُ الْحِيسُ يُدْعَى جُنْدُبُ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کتاب الحج میں کہ سب ائمہ کے ہاں طہارت شرط ہے طواف زیارت کے لیے، لیکن ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے اور شرط نہیں. تو مذہب امام اعظم جو واقعی آفاقی مذہب ہے، دنیا اس پر رہ سکتی ہے، اس کے مطابق حالت حیض میں وہ غسل کر لے اور وضو کر لے اور لنگوٹیا کس لے اور داخل بیت اللہ ہو جائے مسجد اور طہارت کر لے، وہ طواف زیارت کر لے، اور پھر اس کے بعد چونکہ حالت نجاست میں اس نے طواف کیا ہے تو اس کا بدنہ دے، بدنہ اونٹ یا گائے. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور ائمہ کیا گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں طواف زیارت کے لیے طہارت شرط ہے، اور شرط ہونے کی وجہ طواف زیارت ہو گئی نہیں، لیکن ابو حنیفہ کے ہاں شرط نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لہا وجود بدون طہارہ. تو دیکھو اب ابن تیمیہ صاحب کو ہم یاد آ گئے اور پورا جزیرہ میں اس پر عمل ہے. علی مذہب ابی حنیفہ یفتیٰ. جمعہ کے دن سورہ کہف کا ذکر کب تک ہے؟ نماز جمعہ تک ہے. نہیں ہاتھ کھلے ہوں گے، ہاتھ کھلے ہوں گے، ارسال الیدین ہو. جی مولوی صاحبان بات سمجھ گئے؟ یہ ابن تیمیہ کا فتویٰ بھی یاد رکھے کتاب الحج میں کہ اگر خاتون کو ماہواری آئی اور طواف زیارت باقی ہے تو اور ائمہ کے ہاں طواف زیارت کے لیے طہارت شرط ہے، اور شرط نہ ہونے سے مشروط ادا نہیں ہوتا، لیکن امام اعظم کے نزدیک شرط نہیں ہے، واجب ہے.
اور اگر کسی نے حالت حیض میں طواف کیا تو اس نے جنایت کی ہے، اور جنایت بھی یہ وہ ہے جس پر دم آئے گا بدنہ کی شکل میں، گائے یا اونٹ، بکرا اور میلڈا کافی نہیں. جی بعض ممالک میں ذبح مشین سے کیا جاتا ہے، اس مشین میں بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، اس کا نہ حلال ہے مذبوحہ. مشینی ذبیح ہے اگر مسلمان چلائے اور وہ ذبح جانور جب کٹتا ہے اس دوران بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. یہ تو انہوں نے اس اظہار کے لیے کہ ہم بسم اللہ ضروری سمجھتے ہیں، مشین کے ساتھ باقاعدہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ وہ مشہور مسئلہ ہے نا جس میں مولانا مفتی محمود صاحب نے مفتی شفیع صاحب کا رد کیا تھا. مفتی عمر شفیع صاحب نے کچھ نرمی دکھائی تھی تو مفتی محمود نے قاسم العلوم سے اس کا رد کیا کہ ذبیحہ ناجائز ہے. چنانچہ سعودی حکومت کی تاکید پر ان ملکوں نے باقاعدہ افراد رکھے اور وہ مشین چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. یہ بینات کا آخری شمارہ جس کے بعد مولانا مفتی ولی حسن بیمار ہو گئے، اس میں مولانا مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ بابت ذبیح مشینی اور اس پر مولانا مفتی محمود کا گرفت دونوں شائع ہو گئے. مفتی ولی حسن نے مفتی محمود کی تائید کی. نسألك السلام وحده لا شريك له له الملك وله نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا ورزقا صلى الله عليه وسلم.